Subscribe our YouTube channel and watch our videos. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اب ہم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا سبحانك کہنے لگے فرشتے پاک ہے تو اے اللہ لا علم لنا نہیں ہے علم ہمارے پاس الا ما علمتنا مگر جو تو نے ہم کو سکھا دیا انکا انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی تو ہے جاننے والا اور حکمت والا. پچھلی آیت کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ حاکم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے محکوم رعایا کی مزاج اور طباع سے اور ان کے خواص اور آثار سے پورا واقف ہو. اس کے بغیر وہ ان پر عدل و انصاف کی ساتھ حکمرانی نہیں کر سکتا. یعنی عدل و انصاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ رعایا کی مزاج اور طباع سے واقف ہو. جس طرح کہ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ بھوک سے کیسی اور کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کی عدالت میں کسی کو بھوکا رکھنے کے متعلق دعویٰ پیش ہو تو وہ اس کا فیصلہ کیا اور کس طرح کرے گا؟ غرض اسی واقعے سے حق تعالی شانہ نے فرشتوں کو یہ بتلا دیا کہ زمین کی نیابت کے لیے معصوم ہونے کو نہیں دیکھنا، بلکہ اس کو دیکھنا ہے کہ وہ زمین کی چیزوں سے پورا واقف ہے یا نہیں، ان کے استعمال کے طریقوں اور ان کے ثمرات کو جانتا ہے کہ نہیں. اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ فرشتے اس خدمت کے لیے زیادہ موزوں ہیں تو ان چیزوں کے نام اور خواص بدلا دو. فرشتوں کا اظہار رائے جو کہ کسی اعتراض یا فخر یا غرور یا اپنا استحقاق جتلانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ محض اپنے خیال کا اظہار ایک نیاز مند خادم کی طرح اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تھا. اس لیے وہ فوراً بول اٹھے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پاک ہے تو اے اللہ ہم کو علم نہیں مگر وہی جو اے اللہ تو نے ہم کو عطا کر دیا. بے شک تو بڑے علم اور حکمت والا ہے. جس کا حاصل اپنے خیال سے رجوع اور اس کا اقرار تھا کہ زیادہ اعظم اور افضل مخلوق بھی موجود ہے کہ یہ زمین کی نیابت کے لیے وہی موضوع ہے. دوسرا سوال اس جگہ یہ ہے کہ فرشتوں کو اس کی کیسے خبر ہوئی کہ انسان خون ریزی کرے گا؟ کیا انہیں علم غیب تھا یا بعض اٹکل اور تخمینے سے انہوں نے یہ سمجھا تھا؟ اس کا جمہور محققین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہی ان کو انسان کے حالات اور اس کے ہونے والے معاملات بتلا دیے تھے. جیسا کہ بعض آثار میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو خلیفہ زمین بنانے کا ذکر فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے اس خلیفہ کا حال دریافت کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتلایا. اس سے فرشتوں کو تعجب ہوا کہ جب انسان کا یہ حال ہے کہ وہ فساد اور خون ریزی بھی کرے گا
تو اس کو نعمت زمین کے لیے منتخب فرمانا کس حکمت پر مبنی ہے؟ اسی کا ایک جواب تو اللہ جل شانہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت کا اظہار فرما کر دے دیا گیا، اور فساد و خون ریزی سے جو شبہ ان کے استحقاق نیابت پر کیا گیا تھا، اس کا جواب کہ انی اعلم ما لا تعلمون میں اجمالاً دے دیا گیا، جس میں اشارہ ہے کہ جس چیز کو تم نیابت اور خلافت کے منافی سمجھ رہے ہو، در حقیقت وہی ان کی اہلیت کا بڑا سبب ہے، کیونکہ نیابت زمین کی ضرورت ہی رفع فساد کے لیے ہے۔ جہاں فساد نہ ہو وہاں خلیفہ اور نائب بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں۔ غرض یہ بتلا دیا گیا کہ منشاء الہی یہ ہے کہ جس طرح اس نے ایک ایسی مقدس معصوم مخلوق فرشتے پیدا کر دیے جس سے گناہ اور خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، اور جس طرح اس نے شیاطین پیدا کر دیے جن میں نیکی اور بھلائی کی صلاحیت ہی نہیں، اسی طرح ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا منشاء خدا بندی ہے کہ جس میں خیر اور شر، نیکی اور بدی کا مخلوط مجموعہ ہو، اور جس میں خیر اور شر کے دونوں پہلو اور دونوں جذبات موجود ہوں، اور جو جذبات شر کو مغلوب کر کے خیر کے میدان میں آگے بڑھے اور رضائے خدا بندی کو حاصل کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔